بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ایڈوائس چینل کی طرف سے آج آپ کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا، کنیت ابو الحکم اور قبیلہ بنی مخزوم تھا۔ یہ بڑا مالدار اور اپنی قوم کا سردار تھا، بڑا ضدی تھا، اپنی ہر بات فخر کر کے لوگوں سے منوا لیتا تھا۔ بڑا ہی متکبر شخص تھا، اپنے مال، اولاد اور حسب و نسب پر بڑا تکبر کیا کرتا تھا۔ ہٹ درم تھا، اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں سب سے آگے تھا۔ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اول نمبر دشمن تھا۔ عہدے اور منصب کا بڑا حریص تھا، خود پسند بھی بڑا تھا، اسی لیے اپنے آپ کو عزیز کریم کہا کرتا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے بعد قریش نے اس کو اپنا سردار بنا لیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روکنے کا کوئی اثر قبول نہ کیا اور حسب معمول نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حالت سجدہ میں تھے کہ یہ ظالم آ گیا اور دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ سخت الفاظ بولے، دھمکی دی اور متکبرانہ انداز سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے ذریعے اس کی مذمت فرمائی۔ سورۃ القیامہ کی آیتیں ہیں، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی۔ ترجمہ، نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، پھر اپنے اہل و عیال کے پاس اکڑتا ہوا گیا۔ تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جامع ترمذی کے اندر اور تفاسیر قرآن میں آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، میں نے منع کیا تھا یہاں نماز نہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اسے نماز سے فارغ ہو کر سمجھاتا ہوں، مگر یہ بولتا گیا کہ ہم مکے میں قوت والے ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لعین کی باتوں کا جواب قرآن میں قیامت تک کے لیے درج ذیل آیات میں محفوظ فرما دیا۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے، پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اسے کوئی خوف نہ آیا اور نہ اسلام دشمنی سے باز آیا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا، عزیز کریم، مکہ میں سب سے عزت و اکرام والا میں ہوں، تمہاری کیا عزت، بیگانے تو بیگانے ہوتے ہیں، اپنا بھی تمہارے ساتھ کوئی نہیں، نہ مال و دولت، نہ جائیداد، نہ فوج، نہ حکومت، نہ عہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں نازل فرما دیا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذوق انک انت العزیز الکریم۔ بے شک تھوہڑ کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے تانبے کے مانند وہ پیٹوں میں کھولے گا، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔
حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب انڈیلو، چکھ، بے شک تو بڑا عزت والا، بڑا تکریم والا بنا پھرتا تھا۔ ایک دفعہ بیت اللہ کے پاس صفا پہاڑی کے سامنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور گستاخی کرنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ اور دلیر ہوا اور اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے خون نکلا۔ یہ تمام منظر عبداللہ بن جدعان کی لونڈی جو مکان کی چھت پر کپڑے دھو کر ڈال رہی تھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تیر، کمان اور شکار کا سامان پکڑے آ رہے ہیں۔ یہ دوڑ کر چھت سے نیچے اتری اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا راستہ روک کر کہا، تو بڑا شکاری اور بہادر ہے، آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر مار کر لہو لہان کر دیا ہے اور گالیاں بھی دی ہیں۔ تیری جوانی اور بہادری کس کام کہ یتیم بھتیجے کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، غصے میں نکلے اور قریش کی مجلس میں گئے۔ ابو جہل وہاں بیٹھا تھا۔ اہل قریش نے کہا، اے ابو عمارہ، یہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، آج کیا ہے بڑے غصے میں ہو؟ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے سر پر کمان ماری، سر پھوڑ دیا، خون نکلا اور فوراً کہا، آج میرے بھتیجے کو اس نے گالیاں دی اور زخمی کیا، خبردار، آئندہ ایسا کیا تو برا پیش آؤں گا، اور سنو، آج سے میں بھی مسلمان ہوں۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اعلان تو کر آئے مگر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل کا سر پھوڑ کر بدلہ لے لیا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے، وہ الفاظ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سمجھے کہ میں انتقام لینے سے خوش ہوں، مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نماز میں سجدے میں گردن پر پاؤں رکھا اور پاؤں دباتا اور کہتا، آج کے بعد مسجد حرام میں نماز نہ پڑھنا۔ اس نے قاتلانہ حملہ بھی کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ یہ ابو جہل ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں بند تھے تو ان دنوں کھانے پینے کی چیزیں وہاں سے نہ جانے دیتا، اگر کوئی کوشش کرتا تو یہ رکاوٹ ڈالتا۔ یہ ابو جہل ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے دیکھتا تو مٹی پھینکتا تھا اور لوگوں کو سننے سے منع کرتا تھا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ غزوہ بدر اور ابو جہل کا انجام آخرکار اس طرح ہوا کہ سن 2 ہجری رمضان مبارک کی 13 تاریخ اور جمعۃ المبارک کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے کہ مارکہ بدر ہوا۔ ابو جہل 1000 مشرکین کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچا، اتراتا ہوا، ڈول بھی ساتھ تھے، گانے والیاں بھی ساتھ تھیں، شراب کے مٹکے اونٹوں پر لادے ہوئے اتراتے ہوئے یہ بدر کے مقام پر پہنچے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 313، وہ بھی غریب، پاؤں میں جوتے نہیں، اسلحہ کی کمی، بغیر سواریوں کے کئی صحابہ صرف تہبند پہنے ہوئے، گلے میں قمیص نہیں، دراصل یہ جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے۔ پس منظر مارکہ بدر، قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمارت میں شام گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جتنا منافع آئے گا وہ سارا مدینۃ الرسول پر حملہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس قافلے کے لیے ناکے بند کی جائے، اگر لڑائی بھی کرنی پڑے تو کریں گے۔ چنانچہ مسلمان 313 کی تعداد میں نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو یہ خبر مل گئی کہ ہمارے تعاقب میں مسلمان نکل چکے ہیں، لہذا اس نے قافلے کی حفاظت کے لیے تیز سوار بندہ مکہ بھیجا اور کہا کہ قافلے کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کے مقام پر پہنچا۔
دوسری طرف ابو سفیان راستہ تبدیل کر کے ساحل سمندر سے ہوتا ہوا مکہ چلا گیا اور ابو جہل کو پیغام دیا، قافلہ خیر سے مکہ آ گیا ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں۔ مگر ابو جہل متکبر اور غرور کی وجہ سے کہنے لگا، ہم 3 دن میدان میں ہیں اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کریں گے۔ چنانچہ حق و باطل کا یہ معرکہ شروع ہوا۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر کے دن میں مسلمانوں کی صف میں کھڑا تھا کہ دیکھا 2 نوعمر انصار مدینہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کبھی تجربہ کار ماہر لڑنے والوں کے درمیان ہوتا تو کافروں سے اچھی طرح بے فکر ہو کر لڑتا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نوجوان نے پوچھا، یا عمی حل تعرف ابا جہل، اے چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، کیوں؟ آپ نے کہا ما حاجتک الیہ یا ابن اخی، اے بھتیجے تم اسے کیا کہو گے؟ تو اس جوان انصاری کے الفاظ تھے، اخبرت انہ لیسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اسے دیکھ لوں تو اس کے جسم سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک اسے قتل کر دوں یا خود جام شہادت نوش کر لوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو دوسرے نے یوں ہی اپنے جذبات کا اظہار کیا، فضمرنی الاخر فقال لی مثلھا، جو پہلے نے بات کی وہی دوسرے نے کی۔ عجیب منظر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا اور لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا، الا ان ھذا صاحبکم الذی سألتمانی عنہ، خبردار وہ ہے جس کا تم پوچھ رہے تھے۔ اشارہ پاتے ہی وہ دونوں بجلی کی چمک کی طرح کفار کا حلقہ توڑتے ہوئے ابو جہل تک جا پہنچے۔ معاذ بن عمر جموع اور معاذ بن معوذ اجزا رضی اللہ عنہ۔ معاذ کا قد چھوٹا تھا۔ ابو جہل کی پنڈلی پر وار کیا، پنڈلی کٹ کر زمین پر گری اور معوذ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر تلوار ماری، گھوڑا گرا اور ابو جہل تکبر اور غرور کا پتلا زمین پر گرا۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکما قتلہ، اس کو تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں میں ہر ایک نے کہا میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مجھے تلواریں دکھاؤ۔ دونوں کی تلواروں کے اوپر اس کا پلید خون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلاکما قتلہ، تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ جب کافروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ الفاظ سن کر دوڑے اور دیکھا کہ کافروں کی لاشوں میں ابو جہل پڑا تھا۔ ابھی چند سانس باقی تھی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اخذاک یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن آج تو ذلیل و رسوا ہوا۔ ابو جہل نے پھر کہا، جسے تم قتل کرنے لگے ہو اس سے بڑا انسان دنیا میں کوئی ہے؟ بتاؤ مجھے فتح کس کی ہوئی، اور کاش مجھے انصار نے نہ قتل کیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سر تن سے جدا کیا اور بالوں سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان بدر میں پڑی ابو جہل کی لاش کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش دیکھ کر فرمایا، ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس کی بدبودار لاش بدر کے پرانے کنویں میں پھینکی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کی منڈیر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مشرکین تم اپنے انجام کو پہنچ چکے، یہ تو دنیا کی ذلت تھی، آخرت میں اس سے بھی بڑے عذاب ہوں۔